اہل تشیع کے اکثر مواخذ میں یہ اعتراض ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی موجودگی میں پہلے تینوں خلفائے راشدین کس طرح سے منتخب ہوئے۔ بعض اہل تشیع کے مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق خلافت غصب کیا اور زبردستی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے کر ابو بکر صدیق کو خلیفہ نامزد کیا، اور ابو بکر صدیق نے اپنی وفات سے چند دن قبل حضرت عمر فاروق کو نامزد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخری سال حج کے دنوں میں ایک شخص نے کہا کہ اگر عمر فاروق کا انتقال ہوا تو میں فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت بھی تو اچانک ہی ہوئی تھی اور وہ کامیاب ہو گئی۔ دراصل اچانک بیعت اور کامیاب ہونے سے اس شخص کی مراد وہ پرانا واقعہ تھا جس میں ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تجویز کیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر فوراً بیعت کر لی تھی، اور پھر وہ بیعت کامیاب ہوئی، یعنی دیگر مسلمان بھی اس بیعت سے راضی ہو گئے تھے۔ اس شخص کی بات کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں خلافت کے حوالے سے تاریخ ساز خطبہ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ اگر عمر فاروق مر جائیں تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا۔ تمہیں کوئی شخص یہ کہہ کر دھوکہ نہ دے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہنگامی حالات میں ہوئی اور پھر وہ کامیاب ہو گئی۔ سن لو کہ وہ ایسی ہی تھی، لیکن اللہ نے اس طرح کی بیعت کے شر سے امت کو محفوظ رکھا۔ پھر تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی فضیلت ہو، جس سے ملنے کے لیے لوگ سفر کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ اس خطبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب جس کسی نے مسلمانوں سے صلاح مشورے کے بغیر کسی کی بیعت کی تو بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی ہو دونوں ہی اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ میرے خیال میں اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح کیا کہ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہنگامی حالات میں اچانک ہوئی تھی اور کامیاب بھی ہوئی، لیکن اس کو آئندہ کے لیے مثال نہیں بنایا جا سکتا۔ ویسے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بلند و بالا اور مقبول شخصیت کا آدمی اور کون ہے؟ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اچانک بیعت ہونے والے پہلو کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے مسلمانوں کو مشورے کے بغیر بیعت کرنا چاہے تو اس کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا، بلکہ مسلمانوں کے مشورے سے ہی بیعت کرنا۔ محترم ساتھیوں، اہل تشیع کے مواخذ میں یہ بات بھی درج ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں کچھ افراد کو حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے بھیجا تاکہ وہ آ کر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت کرے، کیونکہ اس سے پہلے تمام مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت کر چکے تھے، مع سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ جب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے کے لیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کیا، تو یہ افراد جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھسیٹتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے اور زبردستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کروائی گئی۔ اہل تشیع کے ان موقف اور ان نظریات میں کیا سچائی ہے اور حقائق کیا ہیں؟ اہل سنت اور دیگر مکاتب فکر کے علماء کرام اور مفسرین کرام اس بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت کرنے میں تاخیر کی، اس کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما تھیں؟
محترم ساتھیوں، ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم موڑ تھا، جہاں سے مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات کو قائم کرنے اور ان کو بڑھانے میں منافقین نے بھرپور کردار ادا کیا۔ گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سچ تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت مانگ لیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت مانگنے سے انکار کر دیا۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا جانشین اور نائب مقرر کر کے جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ چنانچہ اس سے اہل تشیع یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا حق صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ روایت کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین بنا کر چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہی اس کا اعلان فرما دیتے۔ اگر اس بات کو جواز بنا کر اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ نامزد کرنے کا ثبوت دیتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے پر اہل سنت و جماعت کا موقف بھی واضح نظر آتا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کی جانشینی ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے سے مراد اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بھی تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا تو لوگوں نے آپ کو خلیفہ مقرر کرنے کا کہا، تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو مجھ سے بہتر اور افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کر چکے ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد اور مقرر نہ کروں تو مجھ سے بہتر اور افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو میں جان گیا کہ آپ کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں فرمائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 نام دیے تھے، ان 6 صحابہ کرام علیہ اجمعین نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کرے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سوچ بچار اور عام مسلمانوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت عثمان نے بھی اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا تھا، لیکن ایک جگہ پر یہ پڑھنے کو ملا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلافت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھ کر اپنے منشی کے پاس وہ کاغذ رکھوا دیا تھا، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کی زندگی میں ہی 32 ہجری میں انتقال کر گئے تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال قبل 72 ہجری میں انتقال کر گئے، تو پھر اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے ان 3 سالوں میں کسی دوسرے کو جانشین مقرر کیوں نہ کیا؟ خیر، اس کے علاوہ صحیح بخاری میں ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی نقصیر پھوٹی کہ آپ کو حج سے رکنا پڑا، اور وصیت بھی کر دی تھی کہ ایک قریشی نے آپ کے پاس جا کر عرض کیا کہ امیر المومنین کسی کو خلیفہ مقرر کر دیجئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا لوگ خلیفہ مقرر کرنے کو کہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں،
آپ نے فرمایا کس کو؟ تو وہ شخص خاموش رہا۔ پھر ایک اور شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ خلیفہ بنائیے۔ آپ نے اس سے بھی پوچھا کہ کیا لوگ خلیفہ مقرر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ تو اس نے بھی کہا ہاں۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بھی دریافت فرمایا کس کو؟ شاید وہ بھی تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا شاید لوگوں کی رائے ہے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے علم میں زبیر بن عوام سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یقیناً وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اس سے اگلی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار یہ بات دہرائی کہ تم خود جانتے ہو کہ زبیر بن عوام تم سب میں سے بہتر ہیں۔ ان واقعات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب خلیفہ بنانے کا کہا گیا تو انہوں نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند فرمایا اور سب سے بہتر کہا۔ اور یہ کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی، اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر کو اپنا جانشین یا خلیفہ مقرر کیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت باغی اور شورش پسند عناصر مدینہ پر چھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے پورے شہر کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ پورے شہر کا نظم و نسق باغیوں میں سے ہی ایک شخص غافقی بن حرب کے ہاتھ میں تھا۔ یہی شخص 5 دن تک امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتا رہا۔ شر پسندوں کا یہ گروہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دینے تک تو متفق تھا، لیکن آئندہ خلیفہ بنانے میں ان میں بھی اختلاف تھا۔ مصری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، کوفی حضرت زبیر کو اور بصری حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن ان تینوں حضرات نے انکار کر دیا۔ پھر یہ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی گئے، لیکن ان دونوں صحابہ علیہ اجمعین نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اس صورتحال سے ان شورشیوں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر ہم اس معاملے کو یوں ہی چھوڑ کر واپس چلے گئے تو ہماری خیر نہیں۔ خود ان کا سربراہ عبداللہ بن سبا مصر سے بھیس بدل کر مدینہ آیا اور اپنے چیلوں کو تاکید کی کہ خلیفہ کے تقرر کے بغیر اپنے اپنے علاقوں کو ہرگز واپس نہ جانا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب خلافت کا منصب سنبھالنے کو کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری بیعت خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، یہ عام مسلمانوں کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اہل شورا اور اہل بدر کا کام ہے، جسے وہ خلیفہ منتخب کریں وہی خلیفہ ہوگا۔ پس ہم جمع ہوں گے اور اس معاملے پر غور کریں گے۔ تمام معتبر راویوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ اجمعین اور دوسرے اہل مدینہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ نظام کسی امیر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا اور لوگوں کے لیے ایک امام کا ہونا ناگزیر ہے، اور آج آپ کے سوا ہم کسی بھی شخص کو ایسا نہیں پاتے جو اس منصب خلافت کے لیے اہل ہو اور آپ سے زیادہ مستحق ہو، نہ سابق خدمات کے اعتبار سے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب کے اعتبار سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگ اصرار کرتے رہے، آخر کار انہوں نے کہا کہ میری بیعت گھر میں بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہوگی، بلکہ عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر مسجد نبوی میں اجتماع عام ہوا اور تمام مہاجرین اور انصار صحابہ علیہ اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین میں سے 17 یا 20 ایسے بزرگ صحابی بھی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔